قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بس وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام و اکرام کیا، جو کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین۔ مذکورہ آیات کریمہ میں شہداء کو اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا، اور شہداء کو صالحین پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے مجھے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ افعال کو کمال بخشنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور دوسری حدیث انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن آدم کا سردار ہوں گا۔ جناب حضرت امام حسین آپ ابھی چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں کھیلتے تھے۔ آپ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بچپن ہی سے امام حسین پاک آپ کی شہادت کا جو تذکرہ تھا وہ عام کر دیا تھا۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، اور میرے حضور نبی آخر الزمان سرور کائنات فخر موجودات منبع کمالات باعث تخلیق کائنات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی چچی جان تھی۔ ایک مرتبہ آپ کی چچی جان نے آپ سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات میں نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ کیا خواب ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آگے سے انہوں نے فرمایا کہ حضور بہت ڈراؤنا خواب ہے، میرے سے بتایا نہیں جا رہا۔ حضور نے دوبارہ انسسٹ کیا، آپ نے دوبارہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی بتائیں تو صحیح خواب آپ کی ہے کیا، لیکن انہوں نے پھر نہ بتائی۔ تیسری مرتبہ جب دوبارہ میرے حضور نے کہا تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو، میں نے آج کی رات ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑے کو کاٹ رہے ہیں اور وہ میری گود میں رکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسکرائے، تو جو آپ کی چچی جان تھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان انشاءاللہ العزیز فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، اور اس کی پرورش جو ہوگی وہ آپ ہی کریں گے، کیونکہ خاندان میں سب عورتوں سے بڑا جو رتبہ ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ چنانچہ وہ ایک دن آ گیا جب امام حسین پاک کی ولادت کا وقت ہوا، وہ دن آ گیا تو حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے رونے لگ گئے۔ تو آپ کی جو چچی جان تھی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا، آپ رو رہے کیوں؟ تو میرے حضور نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے چچی جان میرے پاس ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت میں سے ہی بعض افراد جو ہوں گے، بعض گروہ، وہ میرے اس نواسے کو شہید کرے گا، میرے اس نواسے کو شہید کر دے گا۔ تو میرے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس مقام پر امام حسین پاک نے شہید ہونا تھا اس کی مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اس کی مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین ابھی بچے تھے، عقائد و جہان نے حضرت ام سلمہ جو تھی انہیں مٹی عطا فرمائی جہاں امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں کھیل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک سے جبرائیل امین آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی، قتل کرے گی، اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی جبرائیل امین نے عنایت فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس مٹی کو سینے سے لگایا، چمٹا لیا، اور آپ زاروں قطار رونے لگ گئی، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک جو تھی وہ تر ہو گئی۔ ام سلمہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو وہ مٹی عنایت فرمائی۔ اے ام سلمہ
جب مٹی عنایت فرمائی میرے حضور، فرمایا کہ اے ام سلمہ، جس دن جس ٹائم یہ مٹی جو ہے یہ خون میں اگر بدل جائے، یہ خون میں اگر بدل جائے تو یہ سمجھ لینا جو ہے امام حسین پاک وہ آج کے دن شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ یہاں پر شاعر کا قلم اٹھتا ہے، شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ جناب بندہ میں ذکر حسین کر رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کر بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ اگر کسی کے ہاتھ میں سکت نہیں ہے، میں پاک پروردگار سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار اس کے ہاتھ میں قوت عطا فرما تاکہ وہ ذکر حسین میں میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ کیا کہنا ہے؟ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔